بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. میرا آپ کو موسم کا حال بتانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن ہاں دلوں کا حال جو ہے اس پہ ضرور بات کریں گے. پچھلے دن ایک بچی جو 27-28 سال کی ہے، انیسا اس کا نام ہے، اس نے ایک ایسا سوال کیا کہ کاؤنسلنگ کے دوران میرا کہکا نکل گیا. اور میں نے اس سے کہا کہ بچی یہ کیا سوال ہوا؟ اس نے کہا سر، جتنا میں تنگ ہوں، جتنا زندگی کو میں نے دیکھا ہے، یہ میری اذیت سے بھر دی ہے. تو سوال اس کا یہ تھا کہ یہ دنیا میں سانسیں کیوں ہوتی ہیں؟ اگر یہ نہ ہو تو کتنا اچھا ہو. سوال سننے کے بعد ممکن ہے آپ کہیں کہ ہاں بہت اچھا سوال ہے. ویسے بائی دا وے اگر سانسیں نہ ہوں تو سانسوں کے بیٹے بھی نہیں ہوں گے، اور سانسوں کے بیٹے نہ ہوں تو آپ کے جو محبوب میاں ہیں یہ بھی نہیں ہوں گے. جب میاں نہیں ہوں گے تو پھر میاں میاں بچے بھی نہیں ہوں گے. تو اس کے بعد یہ بے رنگ، بے بو، بے ذائقہ قسم کی زندگی ہوگی، جیسے جاپانیوں کی اور چینیوں کی. اور بعض نسلیں ایسی ہیں کہ جہاں بچے اب نہیں ہیں تو لٹرلی ان کے ہاں گیپ پیدا ہو گیا. لیکن ایک لمحے کو رکتے ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے لان میں جہاں پھول ہیں، پھولوں کے آخر میں جو قطع ہے تقریباً ہم نے اس کو چھوٹی چھوٹی کیاریوں میں بانٹا ہوا تھا. وہاں سبزی بھی لگاتے تھے، سبز مرچیں ضرور لگاتے تھے. لائک اپنا دھنیا ہو، اپنی مرچیں ہوں، اپنے لیمو ہو، تو آپ کو بہت سہولت رہتی ہے. اب نئے والے آفس میں ہم نے پودینہ بھی لگایا، تو یہ بھی آتے جاتے ہم لے آتے ہیں، اپنی بیگم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، بڑی خوش ہوتی ہیں. اچھا، یہ جو مرچیں ہیں کبھی غور کیجئے گا، اگر ان کو کچا کھانے کی کوشش کریں تو ظاہر چبھتی ہے. اگر کھانے میں ڈال لیں تو بچے سی سی کرتے ہیں، بعض بڑے بھی سی سی کرتے ہیں، چبھتی ہے نا جی. پر پھر بھی ہم پھیکی مرچ کو پسند نہیں کرتے. ہم شکارپوری مرچ کو لینے جائیں گے، ہم جو مٹھی کی مرچیں ہیں ان کو لینا چاہیں گے، وہ تیکھی ہوتی ہیں. کھانے میں اگر ایک پورا چمچ ڈلتا ہے تو آدھا ڈالنا پڑے گا. اسی طور پہ جن مرچوں کو لاہور میں ملتی ہیں یا کراچی میں لوگوں نے برادار پتہ نہیں کیا کیا ڈالا ہوتا ہے، تو ان کے اندر وہ مرچاہٹ نہیں ہوتی، یعنی تیکھا پن نہیں ہوتا. مرچوں کی اس خرابی کے باوجود ہم ان کو بھر کے پکاتے ہیں، کریلوں کے ساتھ ان کے پکوڑے بناتے ہیں. اچھا، کتنی ہی کھانوں میں، خاص طور پہ اگر آپ مٹن بنا رہے ہوں، کچھ اور سالن بنا رہے ہوں، تو اس کے اندر مسالے ڈال ڈال کے مرچوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ کون سی مرچیں جو مرچیلی ہیں، کون سی مرچیں جو ہمیں ہماری زبان کو تکلیف دیتی ہیں، دکھ دیتی ہیں، ہم ان کو سرکے میں ڈالتے ہیں. مرچوں کو ہم آئل میں بھی ڈالتے ہیں. مرچوں کا سترنگ جو اچار ہوتا ہے، سب سے اچھی اس میں مرچیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھاتے ہیں. سبزیوں کا اگر ہو تو اس میں بھی مرچیں ڈالتے ہیں، سیلڈ ہو تو اس میں بھی مرچیں ڈالتے ہیں. کون سی جگہ ہے، ابھی میں نے 7 رنگ کی مرچیں دیکھی ہیں. یعنی یہ شملہ یہ بھی مرچ ہے، پر اس کا سائز دیکھیں، ان کے رنگ دیکھیں، سیلڈ اس کے بنا چلتا نہیں ہے. تو میں آپ کو اس سے جو ڈرائیو کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک مرچ اگر ہم اس کے لیے اپنا نقطہ نگاہ بدل لیں تو ہماری زندگی کا خوبصورت حسن بن جاتا ہے. پر یہی مرچ بعض دفعہ ہماری عزت کی محافظ بن جاتی ہے. یعنی ہم نے کئی کہانیوں میں پڑھا، یہ جو بر صغیر میں جب اسلحہ نہیں ہوتا تھا اور گھر میں مرد جنگ پہ چلے جاتے تھے، پیچھے چور ڈاکو آتے تھے، تو خواتین اپنی عزت بچانے کے لیے جو سب سے عمدہ اور شاندار ہتھیار استعمال کرتی تھی وہ سرخ مرچ ہوتی تھی. مٹھی بھر کے اگلے کی آنکھوں میں اور ناسوں میں دے دیتے تھے، تو اس کے بعد ظاہر ہے جو حال ہوتا تھا، پھر اگلے کو جوتے پڑتے تھے. اسی طور پہ بعض یورپی ممالک میں انہوں نے مرچوں والا ریوالور بھی بنایا کہ لڑکیاں اپنے پرس میں رکھ لیتی ہیں، اگر انہیں کوئی تنگ کرے اور ان کی مرضی کے بنا ان کو چھوئے یا چھیڑے تو وہ اس کے ساتھ وہ کرتی ہیں سلوک. جو چیز بھی دنیا میں ہے اور ہماری حصہ ہے معاشرت کا اور اسے ہم استعمال کرتے ہیں، تو اگر اس کے بارے میں ہم اپنا نقطہ نگاہ بدل لیں تو وہی مرچ جو اگر نہ ہو تو کھانا پھیکا ہو جاتا ہے. ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کیا مریضوں والا کھانا بنایا. جس گھر میں ساس نہ ہو تو افسوس ہوتا ہے کہ ہائے اگر ساس ہوتی تو وہ گہنے اچھے لے کے آتی، کپڑے اچھے لے کے آتی، کھانے کا اچھا اہتمام ہوتی ہے. سو جس کے اتنے سارے فائدے ہوں، اگر وہ تھوڑی مرچیلی ہے تو بابا لوگ اس کا مرچ اور مرچیلا پن ہی تو مزہ ہے زندگی کا. جلن سے بھی بچ سکتے ہیں. آپ مجھ سے بہت زیادہ سمجھدار، کریٹو بھی ہیں، اور
अनोखी तरह की सोचें सोचते हैं। आप सोचो मैंने तो जिंदगी में न कभी जलेबियाँ बनाई है और न कभी बनाने की कोशिश की है, और जो लोग जलेबियाँ बनाते हैं ठीक ही कुक होती हैं, इनकी नालियों में मीठा कैसे डाल देते हैं, तो फिर उसके बावजूद उनको चैन नहीं आता, गरम गरम दूध का प्याला और उसके अंदर वो मिठास भरी जलेबी डालते हैं, फिर चम्मच से खाते हैं, उस पल्ला उसके ऊपर मलाई डाल के। आप सोचें वो एक एक लुत्फ़ा लेते जाए, जो लुत्फ आता है, जो मजा आता है। इट मीन्स किसी भी चीज की जो कॉम्बिनेशन है वो उसकी शक्ल और हैत बदल देती है। बेहतरीन नतायज आएंगे, मैं पूरे यकीन से तयक्कुन से कह रहा हूं। अच्छा, तजर्बा नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह मुंह में छाले भी बनेंगे, हाथों पे वो जो खारिश होती है वो भी होगी, और फिर जो सी जो विटामिन सी है वो भी आपको लगेगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम।